بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سیگمنٹ قرآن اور سائنس ایک نئی جہت، ایک نئی چیپٹر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج جو چیزیں کو ڈسکس کرنی ہے وہ اور حیران کن ہے، وہ اور ہلا دینے والی ہیں، وہ اور انبلیویبل ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب یہ سنیں گے تو آپ دل سے کہیں گے اللہ اکبر، جب یہ سنیں گے تو آپ کہیں گے کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے زمان مکان کے نظام سارے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے اس کے یہ اہتمام سارے۔ جب آپ یہ سنیں گے اور دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ سب حادثہ نہیں ہے بھائی، منصوبہ ہے، اور یہ لفاظی نہیں ہے۔ جب آپ سنیں گے اور دیکھیں گے تو کہیں گے یہ سب ایک منظر نہیں ہے، نہیں باقاعدہ نظام ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کل مائگریٹ کرنے والے پرندوں کی، 70 لاکھ پرندہ ایک ساتھ اڑ رہا ہے، ہر پرندے کے اندر 3 جی پی ایس لگے ہوئے ہیں، اور وہ سارا کچھ آپ نے کل سن لیا۔ آج آئیں ذرا آگے، زمین پر سب سے زیادہ پھیلی ہوئی جو دنیا ہے، ہم اپنی زمین کی بات کر رہے ہیں ابھی، وہ خشکی تو نہیں ہے نا، وہ فضا بھی نہیں ہے، وہ تو سمندر ہے، یہ سمندر ہے، یعنی زمین کا زیادہ تر حصہ تو ان سمندروں پر مشتمل ہے۔ ان سمندروں کی گہرائیوں میں ایک بالکل ہی الگ دنیا آباد ہے، اور جب ہم مائگریشن کی بات کر رہے ہیں تو سمندر میں جو مائگریشن ہو رہی ہے وہ تو انبلیویبل ہے۔ اس سمندر کے نیچے، دریا کے نیچے ایسی مخلوقات آباد ہیں۔ اب ہم زیر سمندر آ گئے، اب ہم اس سے پہلے سمندر اب اوپر سے دیکھ رہے تھے، اب آپ نیچے آ جائیں، الگ دنیا میں آ گئے۔ اب ہم یہاں تو ایسی مخلوقات آباد ہیں جن کے سفر کی ہجرت انسان کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے، میں کہوں کہ مطلب پریشان کر دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، کس انداز سے ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف پرندے ہی ہیں جو ہجرت کرتے ہیں، نہیں، آپ یہ دیکھ لیں، جس ساحل سمندر پر آپ کھڑے رہ کر پرندوں کی ہجرت کا نظارہ دیکھتے ہیں، اسی ساحل کے نیچے والے سمندر میں بھی ہجرت کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ تو اب ہم آسمان کی بلندیوں سے نکل کر سمندر کے اوپر پر تک آئے، اور اب ہم سمندر کے نیچے، یعنی اب زمین کے گہرائیوں میں آ گئے، ہم پانیوں کے اندر آ گئے۔ یہ سنیں اب اور حیران ہو، مچھلیوں کی بات کر رہے ہیں ہم، ٹھیک، مچھلیوں کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے ہم ایک کی بات کرتے ہیں، سیمن، سالمن کہتے ہیں، سیمن۔ اب یہ جو ایک مچھلی کی جو کہ کھائی بھی بہت جاتی ہے، یہ اس کی پیدائش بھی عجیب ہے، یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اور اس کی پیدائش تو اپنی جگہ، اس کی پیدائش کے بعد اس کی موت بہت عجیب ہے، موت تو عجیب ہے ہی، اس کی ہجرت بہت عجیب ہے، یعنی اس کا سب کچھ بہت ہی عجیب ہے، انبلیویبل ہے۔ یہ مچھلی پیدا کہاں ہوتی ہے؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں، مچھلی پیدا کہاں ہوتی ہے؟ یہ مچھلی اپنی زندگی کی پہلی سانس پہاڑوں کے اندر ٹھنڈے صاف چشموں میں لیتی ہے۔ پھر کیا کرتی ہے؟ اس کے بعد یہ سفر کرتی ہے، پہلی سانس لینی پیدا ہو گئی، اس کے بعد اب یہ مچھلی سفر کرنا شروع کرتی ہے۔ یہ کہاں کا سفر کرتی ہے؟ یہ دریا سے نکل کے سمندر کا سفر کرتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ دور چلی جاتی ہے، کتنا دور جاتی ہے؟ ہزاروں کلومیٹر دور چلی جاتی ہے، پیدا ہوئی ہے، سفر کر رہی ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے چلی جا رہی ہے۔ پھر کیا کرتی ہے یہ مچھلی؟ اس کے بعد یہ وہیں پر رہتی ہے، پھر کیا کرتی ہے؟ وہاں پر کئی سال رہتی ہے، پھر کیا کرتی ہے؟ یہ وہاں پر بڑھتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دن اس کے اندر ایک فطری پکار جاگ اٹھتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ پکار ہوتی ہے جس کا مقصد آنے والی نسل کو زندگی دینا۔ اب آپ اس مچھلی کی، یعنی آپ ایک طریقے سے کہیں تو بیچارگی، اس کی قربانی، اس کی مامتا، اس کا ایموشنل اینگل، اس سب کا آپ لطف لیجئے۔ ایک مچھلی پیدا ہوئی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس نے سالوں کا سفر، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا ہے، وہاں پر رہی ہے، اب اس نے برتھ دینی ہے، اب اس کی مامتا، اب اس نے انڈے دینے ہیں، یہ واپس جاتی ہے۔ یہ یوں لگتا ہے جیسے اس مخلوق میں بھی مامتا اور قربانی کی کیفیت ابھر آئی ہے۔ اب یہ پھر سے سفر شروع کرتی ہے، کہاں کا سفر شروع کرتی ہے؟ اب یہ مچھلی واپسی کا سفر شروع کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں جو کہ ریسرچ پر مبنی بتا رہے ہیں کہ جہاں سے وہ جب پیدا ہوئی تھی اور جس روٹ سے آئی تھی، اب بچے دینے کے لیے، انڈے دینے کے لیے ایگزیکٹلی اسی روٹ پہ واپس جا رہی ہے۔ یہ کون ہے جو سمندر کی اتنی عطا گہرائیوں میں اس کو ایگزیکٹ روٹ یاد کروا رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جہاں سے آئی تھی ایگزیکٹلی وہاں پر واپس جاتی ہے۔ اب واپسی کا کیا مطلب ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ اس کی منزل وہی دریا ہے۔ کون سا دریا ہے؟ جہاں پیدا ہوئی تھی۔ کیوں جا رہی ہے؟ اگلی نسل پیدا کرنے جا رہی ہے۔
عجیب نظام قدرت ہے. جس جگہ انڈے سے نکلی تھی مچھلی ٹھیک اسی جگہ پر واپس جا رہی ہے انڈے دینے. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ سمندر سے دریا کی طرف جا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ مخالف پانی کے بہاؤ جا رہی ہے, اگینسٹ دا فلو جا رہی ہے یہ. اب یہ میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. اب آپ اس ویڈیو میں دیکھیے پہلے کہ اگینسٹ دا فلو جانے کا مطلب کیا ہے. یہ ایک مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کتنی پہاڑ جیسی لہریں عبور کر کر کے ان کا مقابلہ کر کر کے واپس جا رہی ہے اگینسٹ دا فلو. Launching themselves above the sill requires formidable acceleration. Their muscles are adapted for short, sharp bursts of energy. Leaps can cover more than 3 meters. پندرہ میٹر تک اچھلتی ہے یہ. اس کے مسلز اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ چلتی چلی جاتی ہے. یہ ہے. اور یہ سفر اس کا آسان نہیں ہے, کیونکہ جب یہ سفر کر رہی ہوتی ہے تو اسی سفر میں جو ریچھ ہوتے ہیں, ریچھ جن کی ایک غذا ہے, وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سال کے اس وقت انہوں نے یہاں پر آنا ہے. یہ ریچھوں کا اور سمندری جو مخلوقات ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی دھاروں سے بچتی بھی جاری ہوتی ہے. کچھ کبھی بچ جاتی ہے, کبھی نہیں بچتی. اب آپ یہ منظر دیکھیے, اب یہ واپس جا رہی ہے, ان میں سے کچھ بچ جائیں گی, کچھ نہیں بچیں گی, موت کے منہ سے جا رہی ہیں. ریچھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے. اب یہ والی مچھلی یہ نہ بچ پائی, یہ اس کا شکار ہو گئی. کچھ بچ جائیں گی, بہت ساری بچ جائیں گی. تو یہ اس انداز سے یہ سفر آسان نہیں ہے. جا کہاں رہی ہے؟ جہاں سے اس کی زندگی شروع ہوئی تھی. لیکن اصل میں کہاں جا رہی ہے؟ اپنی موت کی طرف جا رہی ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ابھی تو میں نے عرض کیا کہ یہ نئی حیات دینے جا رہی ہے, انڈے دینے جا رہی ہے. اب میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ موت کی طرف جا رہی ہے؟ اس لیے عجیب, اس لیے کہ بالآخر یہ اپنی منزل پر پہنچتی ہے. کبھی سمندری لہروں کا مقابلہ کرتے, کبھی ریچھوں سے بچتے, اپنی منزل پر پہنچتی ہے, وہاں پہنچ کر انڈے دیتی ہے اور پھر وہاں جا کر خاموشی سے مر جاتی ہے. یہ اس کا لائف سائیکل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لائف سائیکل بنایا اس کا. اور جب مر جاتی ہے, جملہ ذہن میں رکھیے گا, ڈائیلاگ نہیں ہے, حادثہ نہیں ہے, منصوبہ ہے. اب آپ سنیے, وہ مر گئی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ ریسرچ یہ بتاتی ہے, سائنس مانتی ہے اس بات کو, میں نہیں کہہ رہا. یہ جب مر جاتی ہے, پہلے آپ یہ ویڈیو, ابھی میں پہلے عرض کرتا ہوں, پھر آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا کہ ریسرچ کیا کہتی ہے. عجیب ہے یہ. جن پانیوں میں اس مچھلی کے باقیات ہوتے ہیں, وہاں پر کیا ہوتا ہے, پانی میں جہاں جہاں اس مچھلی کے باقیات گرے, وہاں پر جو درخت اگتے ہیں وہ بہت تیزی سے اگتے ہیں بنسبت اس جگہ کے جہاں پر اس مچھلی کے فاسلز نہیں ہوتے ہیں. جب وہ درخت تیزی سے اگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ درخت بہت مضبوط سایہ فراہم کرتے ہیں. جب وہ درخت مضبوط سایہ فراہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس کے نیچے ٹھنڈا پانی جنم لیتا ہے, کیونکہ اس کو سورج کی روشنی اس طرح نہیں پڑتی. یہی وہ ٹھنڈا پانی ہے جہاں پر یہ اپنے انڈے دیتی ہے. ایکو سسٹم ہے. Everything is there for a reason. کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہو رہی. جہاں اس کی باقیات ہیں وہاں پر درخت تیزی سے اگ رہے ہیں, تیزی سے اگ رہے ہیں تو مضبوط درخت اگ رہے ہیں, مضبوط درخت اگ رہے ہیں, سورج کی روشنی کم پڑ رہی ہے, روشنی کم پڑ رہی ہے, نیچے پانی ٹھنڈا ہے, اسی ٹھنڈے پانی میں وہ انڈے دے سکتے ہیں, کہیں اور نہیں دے سکتی. یہ ویڈیو حادثہ نہیں ہے, حادثہ نہیں ہے, منصوبہ ہے. کون بنا رہا ہے منصوبہ؟ کون چلا رہے سارے کا سارا نظام؟ یہ سب کچھ کیا ایسے ہی ہو رہا ہے کیا؟ ایک مخلوق کا عجیب سفر ہے. سفر نہیں ہے, قربانی ہے, محبت ہے, فطرت ہے, قانون قدرت ہے. اللہ اکبر. ایک سوال, یہ ویسے کتنے انڈے دیتی ہے؟ 100 200 1000؟ سیمن کی ایک قسم ہے جو 14,000 انڈے دیتی ہے ایک وقت میں. 14,000 انڈے ایک وقت میں دیتی ہے. اللہ کا نظام ہے. اگر یہ 14,000 یا اتنے ہزاروں انڈے دیتی ہے تو اس میں سے 2 ہیں جو کہ باقاعدہ بچوں کی صورت اختیار کرتے ہیں. 0.025% سروائیول ریٹ ہے, باقی نہیں بچتے. ایک مچھلی کے 14,000 انڈے ایک وقت میں. اور جب یہ ٹریول کرتے ہیں, جب مائگریٹ کرتے ہیں, یہ کتنی بڑی تعداد میں مائگریٹ کرتے ہیں؟
یہ جو ہم نے پورا پروسیس بتایا یہ تو ایک مچھلی کا بتایا نا، کروڑوں اربوں مچھلیوں کی قسم میں سے ایک قسم کی ایک مچھلی کا بتایا ہے سیمن. یہ سیمن کتنی ٹریول کرتی ہیں ایک وقت میں؟ 1000 2000 نہیں، کبھی 50,000، کبھی لاکھ، کبھی 10 لاکھ، کبھی 30 لاکھ. میں نے جو آخری ریسرچ پڑھی ہے 2013 میں کینیڈا میں ریور فریزر میں، ریکارڈ کے مطابق ایک وقت میں پورے سیزن میں ایک ساتھ 3.5 کروڑ مچھلیوں نے ہجرت کی ہے. 3.5 کروڑ مچھلیوں نے ایک وقت میں، 3.5 کروڑ، اور سب نے وہی پروسیس فالو کیا جو کہ آپ نے یہاں پہ سنا ہے ابھی. تو بھائی کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے زمان مکان کے نظام سارے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے اس کے یہ اہتمام سارے.